بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو جی, میں ہوں یاسر راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں مجھے یوٹیوب چینل پہ. آج میرے ساتھ موجود ہیں وکاس بھائی. آج آپ کو یہ پوری اپنی روداد سنائیں گے کہ یہ کیسے پاکستان سے یورپ کی طرف آئے. اکثر لوگ ہمارے جو پاکستان میں ہیں ان کو بہت خواہش ہوتی ہے, بلکہ تڑپ رہے ہوتے ہیں, مر رہے ہوتے ہیں یار کہ کسی طرح سے ہم بھاگ کے نا یورپ میں جائیں. تو یقیناً میری بھی یہی خواہش تھی, ان کی بھی یہی خواہش تھی. لیکن یہاں پہ آ کے جو حالات ہوتے ہیں یا پاکستان سے یہاں پہ بندہ کیسا پہنچتا ہے, وہ ان کی آپ جب سٹوری سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یار اتنا آسان نہیں ہے کہ جتنا ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں. کچھ لوگوں کو تو بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے یار, بہت پیسے ہوتے ہیں, ڈال کے پیسے ایجنٹوں کے پاکٹ میں سیدھے جہاز پہ بیٹھا اور ادھر آ گیا, وہ بھی بہت مشکل ہے. لیکن جب آپ بارڈر کراس کر کے آتے ہیں, راستے میں گولیاں, برفیں, گرمی, پیدل چلنا, ہر وقت جناب کسی بارڈر کو کراس کر رہے ہیں, جناب کسی طرف سے کسی فوجی کی گولی آ جائے تو کوئی آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کدھر سے آئی ہے. تو وکاس بھائی سے پوچھتے ہیں جی کہ وکاس بھائی کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یورپ میں آئے ہوئے؟ السلام علیکم. پہلے تو سب کو, اور مجھے تقریباً ابھی 8 سال ہو گئے یہاں پہ. اچھا, 8 سال سے میں یہیں ہوں, پاکستان واپس نہیں گیا. اور ہم آئے تھے ٹوٹل ایلیگل. ہم پہلے پاکستان سے کوئٹہ گئے ہیں, کوئٹہ کا بارڈر وہاں سے پار کیا ہے ایران کا. پھر ایران سے تقریباً ہم نے سفر جو ہے نا بائی روڈ ہی کیا, چلتے چلتے ہی آئے ہیں, گاڑیوں پہ بھی نہیں اتنا کیا. اس کے بعد ایران سے پھر ترکی داخل ہوئے ہیں. ترکی والا جو تھا وہ سفر بہت خطرناک تھا. وہاں پہ بارڈر پہ جو ہوتا ہے وہ فائرنگ بھی ہوتی ہے, کچھ لوگ مر بھی جاتے ہیں, اور دوڑتے دوڑتے اگر کوئی گر جائے, کسی کی ٹانگ ٹوٹ جائے یا کچھ اور مسئلہ ہو جائے تو اس کو وہیں پہ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. ایسی صورتحال ہوتی ہے. تو اس کے بعد ترکی سے ہم یونان آئے ہیں. بہت ٹرائی کی ہے وہاں سے. ترکی اور یونان کا جو بارڈر ہے وہاں پہ بہت سختی ہوتی ہے. وہاں سے ایک نہر پار کرنی پڑتی ہے. تو ہم نے جب وہ نہر پار کی تھی تو ہمارا جو شپ تھا نا, اس میں وہ جیسے ٹیوب والا نہیں ہوتا, ہوا والا, وہ جو فوجیوں کے پاس ہوتا ہے جو ریسکیو وغیرہ کرنے کے لیے فوجیوں جاتے کے ہیں. پاس ہوتا ہے, تو وہ پھٹ گیا تھا. اوئے تو ہوئے, ہم تقریباً اس میں 2 شپ تھے, ہمیں اس کے ساتھ جوڑے ہوئے تھے وہ ٹیوب والی. تو جب پھٹا تو ہم تقریباً 22 لڑکے تھے سارے. ایک کشتی کے اوپر شپ نا ہوا تو وہ تو ایک وہ کشتی ہے چھوٹی سی کشتی کی کیپیسٹی میرے خیال میں اس میں 5-6 بندے بیٹھ سکتے ہیں. 5-6 بندے اس میں بیٹھ سکتے ہیں. اور ہم لوگ 2 جوڑی بھی تھے ایک ساتھ نا, اچھا, رسی ڈال کے. تو اس میں ہم 22 لڑکے بیٹھے ہوئے تھے. ایک پھٹی ہے تو وہ 22 کے 22 ہی اس میں جو ہے نا چلے گئے. اچھا, تو ہم نے بڑی مشکل سے پھر وہاں سے پار کیا وہ نہر. پار کر کے ہمارے پاس جو بھی کھانا تھا, جو بھی سیونگس تھی ہماری ساتھ سفر کی, وہ ساری پانی میں بہہ گئی تھی. ہم جان بچا کے بڑی مشکل سے پار لگے ہیں وہاں سے. پھر آگے گئے تو آگے پھر پولیس والے تھے, انہوں نے پھر چیک کیا اور پھر ہمیں. یہ یونان کی پولیس کی بات کر رہے ہیں؟ ہم یونان میں انٹر ہو چکے تھے. ٹھیک ہے. پھر واپس انہوں نے ترکی ڈال دیا. ترکی سے پھر واپس آئے ہیں, پھر ٹرائی کی ہے. پھر یونان پہنچے جب سکون آیا ہمیں. مطلب کہ دوسری اٹیمپٹ میں آپ یونان جو پہنچے تھے؟ یونان پہنچ گئے تھے. یہ آپ کو ہر بار جو وہ ایجنٹ کو پیسے دینے پڑتے تھے یا ایک ہی پیسے میں وہ کام کیا اس سے سارا؟ نہیں, ایک ہی بار پیسے دیے. جب ہم یونان پہنچ جائیں تو پھر وہ پیسے لیتے تھے. ٹھیک ہے. ویسے جو ہمارا نارمل اپنا خرچہ ہوتا ہے. کتنے پیسے لیے تھے اس نے وہاں سے تقریباً پاکستانی 2-3 لاکھ تک. 2 سے 3 لاکھ جی. یعنی کہ فیسلٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے زیادہ بندے لے کے جا رہے ہیں وہ. ہاں, 3 لاکھ تک اس نے لیا تھا ترکی سے یونان. اچھا. پھر ہم یونان رہے ہیں کچھ عرصہ. ٹھیک ہے. سردی میں تو یہ سفر والا کام جو بند ہوتا ہے. تو یونان تقریباً میں 2 سال رہا ہوں. ٹرائی کرتا رہا بائی ایئر بھی, بائی شپ بھی, بائی روڈ بھی, لیکن سختی ہوتی تھی, پکڑا گیا. پھر واپس تو آ جا کے پھر میں بائی روڈ خود نکلا دوستوں کے ساتھ. ہم 4 دوست تھے, تو خود پلان کیا کہ ہم خود نکلیں گے میپ کے تھرو. ٹھیک ہے. پیدل. تو وہ ہم خود نکلے تو اللہ نے فضل کیا. ڈیسٹینیشن کون سا تھا آپ کا اس وقت؟ اس وقت ہم نے گریس سے آنا تھا میکڈونیا. اگلا جو نیکسٹ ہمارا میکڈونیا وہ اس میں اسپین میں؟ نہیں, کدھر ہے؟ میکڈونیا پیچھے ہے, سربیا کے ساتھ, اٹلی سے بھی پیچھے ہے. ٹھیک, مطلب آپ کا نیکسٹ ڈیسٹینیشن وہ تھا وہاں سے. جی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد میکڈونیا سے ہم آئے ہیں سفر کر کے. میکڈونیا سے آئے ہیں سربیا سے پھر ہم آئے ہیں بوسنیا. ٹھیک ہے. یا ہم خود آئے ہیں, ہم نے کسی کو پیسے نہیں دیے. تو بوسنیا سے پھر آئے ہیں کروشیا سے پھر
سلوینیا سے پھر اٹلی سے پھر فرانس، اور فرانس سے پھر اسپین سے پھر ابھی پرتگال میں ہم رہ رہے ہیں۔ تو یہ آپ بتائیں کہ آپ کے ساتھ جب پاکستان سے چلے تھے تو کتنے لڑکے تھے آپ؟ پاکستان سے ہم چلے تھے تو 5 لڑکے تھے ہمارے گاؤں کے جو جاننے والے تھے سب، جو ٹھیک ہے۔ تو ابھی تو میں صرف میں ہی اکیلا پہنچا ہوں یہاں پہ، باقی سب کوئی ترکی سے واپس چلا گیا، کہ وہ گھر واپس چلے گئے؟ جی، تو کچھ لوگوں کو سپورٹ بھی نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ کیونکہ بار بار گھر سے آپ پیسے لے کے چلے تھے یا ویسے ہی آپ نے پروگرام بنایا؟ گھر سے تقریباً میرے پاس 1 لاکھ تھا، ٹھیک ہے، پاکستانی، صحیح ہے۔ تو وہ تقریباً سفر میں جو ہے نا خرچ ہو گیا۔ تو یہ ایران پاکستان کا جب بارڈر آپ نے کراس کیا تو وہ پیدل کیا آپ نے وہاں سے بھی؟ وہ پیدل کیا سب۔ یہ دیکھ لیں جی، ایران کا اور پاکستان کا بارڈر جو ہے وہ بہت خطرناک جو ہے سفر کیا جاتا ہے۔ وہاں کی پولیس اگر دیکھ لینا یا فوج تو وہ سیدھی گولی ہے وہاں مارتے ہیں، وہ سب کچھ لے لیتے ہیں آپ سے، فون بھی لے لیتے ہیں، پیسے بھی سب کچھ لے کے۔ تو وہاں سے پھر آگے ایران میں آپ گاڑی کسی میں بیٹھے یا وہ پیدل ہی چلتے رہے ترکی تک آپ؟ نہیں، کچھ سفر ہوتا ہے جو سٹی میں ہوتا ہے نا، اس سٹی والا وہ گاڑی پہ کرتے ہیں، لیکن جو ٹھیک ہے۔ بارڈر لائن کے نزدیک ہوتا ہے وہ آپ نے پیدل ہی کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ آ کے آپ نے صحیح فیصلہ کیا تھا یا ابھی اگر آپ کو موقع ملے تو آپ کچھ ڈفرینٹ کریں گے؟ نہیں، بالکل صحیح فیصلہ تھا، لیکن راستہ جو تھا وہ غلط تھا۔ ٹھیک ہے۔ لیگل طریقے سے آئیں، سب کے لیے یہی مشورہ ہے کہ لیگل طریقے سے آئیں تو آگے بھی آپ کی جو ہے سیٹنگ آسانی سے ہو جاتی ہے۔ تو جب بندہ انلیگل آتا ہے تو اس کے لیے مشکلات مشکلات ہوتی ہیں، راستے جو ہے وہ ویزا لینے کے آگے ایکسٹینشن وغیرہ کے وہ محدود ہو جاتے ہیں اس کے لیے، جی، اور لیگل بندے کو کام جو ہے وہ بھی مشکل سے ملتا ہے۔ تو بھائی جو ہے وہ پورا یورپ میں گھوم چکے ہیں، تقریباً فرانس، ابھی پرتگال میں جو ہے وہ آئے۔ اگلی ویڈیو ہم بنائیں گے، اس میں آپ کو پرتگال کے بارے میں بتائیں گے۔ یہاں پہ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں جی بڑی ویزے بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں، تو ان کے لیے جناب اس میں ایڈوائس وغیرہ ہم وہ بھی اس کے اندر رکھیں گے۔ تو یہ دیکھ لیں، یہ بھائی کی سٹوری ہے۔ 8 سال ہو گئے ان کو یہاں پہ آئے ہوئے، ٹھیک ہے۔ پاکستان واپس نہیں جا سکے، پیچھے ان کے والدین ہیں، بہن بھائی ہیں۔ ظاہری بات ہے ہر انسان کو اس کی پتھر دل ہو تو اس کو یاد نہ آئے۔ تو یہ جب آئے تھے تو سمجھ لیں کہ بچے تھے، 20 ایئر کے تھے یہ، تو ابھی سے 28-29 کے ہو گئے۔ تو اتنی کم عمری میں بندہ اتنی مشکلات برداشت کر کے جب باہر آتا ہے تو اس کی بڑی امیدیں ہوتی ہیں جی کہ میں پتہ نہیں یہاں پہ جا کے اپنے والدین کا سہارا بنوں گا، لیکن یہاں پہ آ کے جب وہ والا رسپانس نہیں ملتا تو پھر بندہ بڑا جو ہے وہ ڈس ہارٹ ہوتا ہے۔ اور ابھی تک بھی مطلب کہ وہ 100% امید نہیں ہے کہ ابھی تک ویزا جو وہ آگے کوئی پکا مل جائے گا اور پھر بندہ جائے پاکستان واپس اپنے والدین کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ ملے۔ پاکستان کی یاد تو آتی ہوگی؟ جی بالکل آتی ہے۔ ہاں، کیا وہاں کی کون سی چیز مس کر رہے ہیں آپ؟ سب کچھ ہی مس کرتے ہیں، گھر والوں کو مس کرتے ہیں، جب کبھی عید آئے یا جب کبھی بیمار ہوتے ہیں تب بھی۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں بھی یہاں پہ سنگل رہا ہوں پہلے، تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ بندہ جب عید وغیرہ آتی ہے تو اس وقت گھر والوں کی یاد بہت آتی ہے۔ وہ انوائرمنٹ اصل میں وہ جو چل کے عید پڑھنے کے لیے جانا، بچوں کا آنا، گھر والوں کا کھانا پکانا، وہ ساری چیزیں جو ہے نا بندہ بہت مس کرتا ہے۔ یہ آپ لوگ جو پاکستان میں رہ رہے ہیں خوش قسمت ہے کہ آپ کو والدین پاس ہیں، بہن بھائی پاس ہیں، اپنے گھر میں ہیں وہاں پہ۔ یورپ کا لشکارہ تو ہے جی کہ یہاں پہ آ کے ڈالر کمائیں گے، پاؤنڈ کمائیں گے، یورو کمائیں گے، لیکن اس کے لیے قربانیاں جو دینی پڑتی ہیں وہ بہت بڑی ہیں۔ آپ خود قربان ہو جائیں گے، آپ خود قربان ہو جائیں گے جی کہ قربانی کے بغیر جو ہے وہ آپ کو یہ چیزیں ملنے والی نہیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہہ دوں کہ جو لوگ یہاں پہ آ جاتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ ان کی نسلیں جو ہے وہ یہاں پہ ہی آ کے، میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ یو کے کا پرائم منسٹر تھا بورس جانسن، اس کا نانا جو تھا وہ حافظ قرآن تھا، ترکی کا مسلمان۔ ظاہری بات ہے حافظ قرآن ہے تو وہ مسلمان تھا، لیکن اگر ابھی آپ اس کو دیکھیں، اس کا نام بھی گوروں والا، کام بھی گوروں والے، پرائم منسٹر بن گیا۔ ابھی وہ ایک دفعہ گیا جی اپنا نانا کا گھر ڈھونڈنے کے لیے ترکی میں، تب لوگوں کو پتہ چلا جی کہ یہ کسی مسلمان کے اولاد ہے یہ۔ تو اسی طرح یہ آپ جتنا مرضی کنٹرول کر لیں اپنی اولادوں پہ، 2 3 4 نسلیں یار آپ کنٹرول کر لیں گے، آپ کے بچے جو وہ مومن ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تاکہ قیامت ہمارے بچوں کو مسلمان رکھے، لیکن یہاں پہ بہت جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے انسان کے لیے کہ جب آپ اسی ماحول میں رہ رہے ہیں تو بچے کسی نہ کسی طرح سے کوئی ایک نسل بھی بیچ میں سے تھوڑی سی لڑک گئی نا تو اس سے آگے سمجھ لیں کہ آپ کے بچے بھی جو وہ سمجھ لیں انگریزی ہوں گے۔ تو یہ قربانیاں جو ہے وہ لازمی جو ہے وہ دینی پڑتی ہے۔ تو اس سٹوری کو سن کے آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ آنا بھی جو ہے نا وہ بہت ہی مشکل ہے۔ تو کئی دفعہ جو آپ کو کئی دن بھوکے رہنا پڑتا ہے،
سردی ہوتی ہے، راستے میں کئی جگہ برف باری ہوئی ہوتی ہے، گولی کا جو وہ تو ایک عنصر ہے ہی اس کے اندر. کسی ٹائم بھی یہاں پر بارڈر سیکورٹی والے جو ہیں وہ تو فرق نہیں رکھتے جی کہ آپ کوئی دہشت گرد ہیں یا پھر ایسے کوئی امیگرینٹ جو ہے وہ آپ بارڈر کراس کر رہے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے وہ آپ میں اور ایک دہشت گرد میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ سیدھی گولی ماریں گے. نہ ہی ان کو لحاظ ہوگا یار یہ کسی ماں کا بیٹا ہے، کسی بہن کا بھائی ہے، وہ انہوں نے گولی مارنی ہے اسی نیت سے کہ یار اس کو کھڑکا دیں. تو جو لوگ جو ہے وہ ابھی کہتے ہیں جی 50 لاکھ لگا کے کہہ رہے ہیں جی انگلینڈ پہنچے، یورپ پہنچے. یار اگر آپ کے پاس 50 لاکھ ہے نا، میں آپ کو بتا دوں کہ 50 لاکھ پر یہاں پہ آپ 10 سال صحیح طریقے سے کام کرتے رہے نا، آپ 50 لاکھ سیو نہیں کر سکتے آپ. تو وہی 50 لاکھ لگائیں اپنے گھر میں، اپنے بچوں کے پاس، اپنے والدین کے پاس، آرام سے کوئی بزنس کریں تھوڑا سے ہی. لیکن آپ کو 50 لاکھ کا بزنس اگر کر رہے ہیں تو آپ حلال کی بہترین روزی جو ہے وہ کما سکتے ہیں، لگژری لائف جو ہے وہ گزار سکتے ہیں. میں نے پاکستان میں دیکھا ہے اکثر لوگ کوئی پراپرٹی کا کام کر رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے، ان کے پاس ٹاپ ناچ گاڑیاں ہیں جناب، بہترین گھر ہیں، اپنے گھر میں رہ رہے ہیں. کم از کم سب سے بڑی بات ہے اپنے گھر میں رہ رہے ہیں، وہاں پہ اپنے ملک میں اپنے لوگوں کے اندر رہ رہے ہیں. یہاں پہ جب ہم کہیں باہر جاتے ہیں نا تو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ اپنے گھر کی، اپنے گاؤں کی، اپنے محلے کی وہ جو یاد آتی ہیں. میں اس دفعہ پاکستان گیا تو میں اپنے نالیال کے گاؤں کے پاس سے گزر رہا تھا، تو مجھے وہ ٹائم یاد آ گیا جب ہم چھوٹے ہوتے تھے. آپ تو عید میں وہاں پہ پیدل جایا کرتے، اس وقت گاڑیاں نہیں ہوتی تھی، تو پیدل جایا کرتے. راستے میں جو ہے نا وہ ایک پگڈنڈی سی تھی ہے، ابھی وہ انہوں نے صاف کر کے وہاں پہ سڑک بنا دی ہے. لیکن مجھے وہ یاد آ رہی تھی یار، وہاں پہ وہ چھوٹے چھوٹے درخت ہوتے تھے، وہ میں دیکھ رہا تھا یار کدھر گئے ہیں. اور یہ چیزیں سوچ کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں زندگی کو بہترین بنانے کے لیے. ابھی آپ لوگ کہیں گے جی یار آپ لوگ واپس کیوں نہیں آ جاتے اگر اتنا ہی آپ کو جو ہے وہ یورپ اچھا نہیں لگتا. تو یہ آپ کو بات بتا دوں کہ ایک دفعہ جو یہاں پہ آ گیا نا وہ یہیں کا ہو کر رہ جاتا ہے. یہاں پہ اس کو ہم لوگ کہتے ہیں جی میٹھی جیل آئی ہے. نہ بندہ یہاں پہ رہنا چاہتا ہے اور نہ یہاں سے نکلنا چاہتا ہے، کیونکہ سرکمسٹانسز ایسے بن جاتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ پاکستان میں پھر سیٹل ہونے کے قابل نہیں رہتا. ٹھیک ہے، یہاں کی جو چیزیں ہیں ان کا بندہ اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ وہ پاکستان میں جو وہ نہیں جا سکتا پھر. تو وہ ویسے بھی پاکستان کے حالات ایسے ہوئے ہیں کہ وہاں پہ ابھی تو اچھا بھلا بندہ جو ہے وہ پاگل ہو جاتا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو کوئی پیغام مل گیا ہوگا. تو اپنے پاکستان کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ وفاداری کریں، وہاں پہ رہیں، کوئی بزنس کریں، کاروبار کریں، اور یورپ کے جو یہ ہے نا آپ کے خواب وہ چھوڑ دیں. وہاں پہ پھر بھی دیکھنا چاہتے ہیں خواب تو ٹھیک ہے آپ دیکھیں، لیکن لیگل طریقے سے آئیں. لیگل طریقے سے آئیں. کوئی اسٹوڈنٹ آ جائیں، پڑھے لکھیں، یہاں پہ نام روشن کریں. ہمارے لوگوں کی یہی عادت ہے کہ جیسے ہی آیا نا پیچھے اسٹوڈنٹ آ گیا انلیگل ایکٹیویٹیز میں. جب آپ ایک دفعہ آپ یونیورسٹی جانا، کالج جانا چھوڑ دیتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ انلیگل ہو گئے ہیں. تو انلیگل ہونے سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے وہ گھر واپس چلے جائیں. وہ پیسے جو آپ لگا کے آئے ہوئے ہیں نا وہ سمجھ لیں کہ آپ نے ضائع کر دیا اگر آپ ایک دن بھی انلیگل ہو گئے تو. ٹھیک ہے، آپ کتنا عرصہ رہیں گے. میرے پاس جاننے والے کچھ لوگ ایسے ہیں، کسی کو 13 سال ہو گئے، کسی کو 22 سال ہو گئے. یہاں پہ وہ بیچارے انلیگل گھوم رہے ہیں، آگے ان کو ویزا جو ہے وہ نہیں مل رہا کہ وہ اپنے گھر جائیں. کسی کے پیچھے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، کسی کے بہن بھائی فوت ہو گئے. بہت سیڈ سٹوریز ہیں یہاں پہ. اور بندے جناب ابھی تک ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پیچھے جناب ان کے جو بہن بھائی تھے، بلکہ جو بھتیجے بانجے بانجیاں تھے، ان کی بھی شادیاں کروا دی، لیکن خود ابھی تک جو ہے ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اگر آپ نے ایسی زندگی سے بچنا ہے تو کسی لیگل طریقے سے آئیں، اور یہ شارٹ کٹ جو ہے اس کے چکر میں نہ پڑے. ٹھیک ہے، انٹل دا نیکسٹ ویڈیو. دوسری ویڈیو ضرور دیکھیے گا، اس میں آپ کو بتائیں گے جی کہ پرتگال میں آپ جو ہے ویزا وغیرہ کیسا لگوا سکتے ہیں. بہت آج کل اس کے شوشے اٹھے ہوئے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. السلام علیکم.